السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے شافعِ امم شہیزی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر۔ دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ ناخدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر۔ پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر۔ بارگاہ رسالت میں معمول اہل سنت کے مطابق سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ انسان کو اللہ رب کائنات نے نفس دے کر پیدا فرمایا، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد کہا جاتا ہے۔ وہ شیطان زندگی بھر اسے بہکاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے ورغلانے میں آ کر انسان اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب کوئی گناہ کر بیٹھیں، جب ہم سے گناہ ہو جائے
تو بجائے اپنے گناہ پر اٹل رہنے کے جب بھی موقع ملے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ ہو جانا بری بات ہے، گناہ کر لینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کے اوپر جمے رہنا، گناہ کے اوپر قائم رہنا، گناہ سے توبہ نہ کرنا، یہ اور زیادہ بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر۔ لہٰذا جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب وقت ملے گا تو توبہ کروں گا، جب اللہ توفیق دے گا تو توبہ کروں گا۔ حالانکہ اللہ کی توفیق ہی سے سب ہوتا ہے، بغیر توفیق الہی کے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم سوچتے ہیں، شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ابھی تیری عمر کیا ہے، ابھی تو تیرے پاس طاقت ہے، جوانی ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہیں، ابھی توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑھاپا آئے گا توبہ کر لینا، کمزوری آئے گی توبہ کر لینا، ابھی تو وقت ہے۔ یہ شیطان کا یہ سب سے کامیاب ترین چال ہے، اور اس داؤں کے اندر، شیطان کے اس چال کے اندر پھنس کر کے کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر لی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آج میں نے حدیث پڑھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود دن بھر میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو سید المعصومین ہیں، جن سے گناہ ہونے کا تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور سے گناہ ہو جائے۔ جتنے دنیا میں معصوم لوگ، گناہوں سے پاک لوگ پیدا کیے گئے ہیں، چاہے فرشتے ہو، انبیاء ہو، ان تمام معصومین کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود بھی حضور فرماتے ہیں میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ کیا حضور سے کوئی گناہ ہوا معاذ اللہ؟ نہیں، بلکہ تعلیم امت کے لیے، ہمیں ترغیب دینے کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے کہ ہمیں دن بھر میں اپنی ضرورت کے 1000 کام یاد آتے ہیں لیکن توبہ یاد نہیں آتی۔ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ رات کو جب بھی سوئیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سوئیں۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت علامہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کے باب میں ایک نوجوان کا واقعہ درج فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نوجوان تھا، جب بھی اس سے کوئی گناہ ہوتا تھا وہ نوٹ کرتا تھا، کوڈ کرتا تھا، لکھ لیتا تھا، اسے تحریر کر لیتا تھا، اور رات کے وقت اٹھ کر کے اس تحریر کردہ گناہ کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا تھا۔ ہمیشہ اس کا یہی معمول تھا، حتی الامکان وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا، جہاں تک ہو سکتا وہ گناہ سے بچنے کی، محفوظ رہنے کی کوشش کرتا، لیکن جب نفس کی شرارت میں آ کر کے کبھی گناہ کر بیٹھتا تو وہ اپنے گناہوں کو رات میں یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا۔ ایک دفعہ رات کو اس نے رجسٹر کھولا جس میں گناہ لکھے ہوئے تھے، تو جب اس نے کیا دیکھا کہ سارے گناہ مٹ چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ گناہ ہو جانا یہ بری بات ہے،
لیکن گناہ پر اٹل رہنا یہ بہت بری بات ہے، توبہ نہ کرنا بہت بری بات ہے۔ لہٰذا جب بھی موقع ملے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، انتظار نہ کریں، اور جب دل چاہے، جب شیطان ورغلائے، جب ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی تو طاقتور ہے، ابھی تو تندرست ہے، ابھی تو صحت مند ہے، ابھی تو دولت مند ہے، ابھی تجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اعضاء کمزور ہو جائیں گے، بڑھاپا آ جائے گا، فرصت نہیں ہوگی تیرے پاس میں کام کاج کرنے کی، دنیا کی رنگینیوں میں جانے کی، تب توبہ کر لینا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تب یہ خیال جب ذہن میں آئے تو پھر ایک چکر قبرستان کا بھی لگا لینا، ایک چکر قبرستان کا لگا لینا، اور قبرستان جا کر کے دیکھنا، آپ کو سینکڑوں قبریں ایسی مل جائیں گی، ایسے لوگوں کی قبریں مل جائیں گی جو سوچتے تھے، جو خیال کرتے تھے آج نہیں کل توبہ کروں گا، کل نہیں پرسوں توبہ کروں گا، آج نہیں کل اللہ معاف کر دے گا، کل نہیں پرسوں معافی مانگوں گا اللہ معاف کر دے گا، اور ہوا یہ کہ وہ انتظار کرتے رہے، وہ امید لگاتے رہے، وہ انتظار کرتے رہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہاں تک کہ توبہ کی توفیق تو میسر نہیں آئی، اور موت نے آ کر کے انہیں اچانک دبوچا اور گہرے گڈھے میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ آج وہ توبہ نہ کر سکے اور بغیر توبہ کیے ہی دنیا سے چلے گئے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی حرمہ نصیبی، دنیا کی سب سے بڑی بد نصیبی، انسان کے لیے سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی ہے، اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی ہے۔ کیوں پناہ مانگی؟ اس کی وجہ یہی کہ جس کو اچانک موت آ جاتی ہے اس کو موقع نہیں ملتا۔ جو آدمی بیماری کے بہانے، جو آدمی کمزوری کے بہانے، وبا و بلا کے بہانے دھیرے دھیرے کمزور ہوتے ہوتے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، میں کہتا ہوں دنیا میں اگرچہ وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے لیکن خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے، اسے اشارہ مل جاتا ہے کہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے، تو موت کے قریب ہو رہا ہے، اب بھی توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے۔ اور خوش نصیب انسان، عقل مند انسان توبہ کر کے ہی دنیا سے جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین دعا کرتے ہیں اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کر دے، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جو دنیا سے جائے تو توبہ کر کے دنیا سے جائے۔ یہ کب میسر آئے گا؟ جب انسان کی عادت بنے گی توبہ کی۔ روزانہ توبہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ زبان سے ہم روزانہ کتنے الفاظ نکالتے ہیں، تھوڑا وقت توبہ کے لیے نکال دیں، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نکال دیں۔ وہ کریم رب، اس کی رحمت تو انتظار کرتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں معافی مانگے، میری بارگاہ سے معافی طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، کیونکہ وہ تو نقطہ نواز ہے، بندے کے تھوڑے سے عمل پر، بندے کے تھوڑے سے کام پر کبھی کبھار بڑی بڑی بخششوں کی بھیک عطا کر دیتا ہے۔ اس کا کرم بے انتہا ہے۔ وہ بشر حافی کو ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا ان کا واقعہ نہیں سنا؟ شراب کے کاروباری تھے، شراب کے کاروباری، شراب بنانا، شراب بیچنا، شراب پینا، شراب پلوانا بشر حافی کا محبوب مشغلہ تھا۔ لیکن ایک بہانہ بنا کہ اللہ کے نام کی عزت کی، اللہ کے نام کی توقیر کی، اللہ نے بشر کو پیغام بھجوا دیا، بشر اللہ نے تو تجھے معاف کر دیا، تو اب بھی گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ بس ایک بہانہ بنا، اور حال یہ ہوا کہ حضرت بشر حافی شراب کے کاروباری سے اللہ کے ولی بنا دیے گئے۔ پہلے شراب کے کاروباری تھے لیکن اللہ کے ولی بنا دیے گئے، اور اللہ نے ایسی عزت افزائی فرمائی کہ ننگے پیر چلتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا تو ننگے پیر دوڑ کے گئے تھے، اسی لیے تو حافی کہا جاتا ہے، جو ننگے پیر چلتا ہے اسے حافی کہتے ہیں۔ تا زندگی ننگے پیر رہے، جب تک بشر حافی زندہ رہے تب تک اس شہر کے جانوروں کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ میرا بشر جب تک زندہ ہے، جس راستے سے میرا بشر گزرتا ہے
وہاں کوئی جانور گندگی نہیں کرے گا۔ اور جانوروں نے بشر حافی کا بہت خیال رکھا، جس راہ سے بشر گزرتے تھے وہ راستہ ہمیشہ صاف ہوتا تھا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ توبہ کی وجہ سے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص آیا اولاد پیدا نہ ہونے کی شکایت لے کر کے، اولاد نہیں ہوتی ہے، سرکار دعا فرمائے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھ اللہ اولاد دے گا۔ ایک آیا کہ کھیتی کرتا ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی، غلہ کم ہوتا ہے، کہا توبہ کر استغفار پڑھ اللہ کھیتیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ 5 طرح کے پریشان حال لوگ آئے آپ کے پاس میں، الگ الگ پریشانی لے کر، سب کو آپ نے ایک ہی وظیفہ بتایا، توبہ کر استغفار پڑھ۔ مرید نے پوچھا کہ حضور بیمار 5 طرح کے آئے ہیں، دوا ایک ہی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہوں کے سبب پہنچتی ہے، اور جب بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے، لہٰذا توبہ کی عادت ڈالیے۔ جب رات کو سوئیں بستر پر جانے سے پہلے یا بستر پر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین، کیا خبر کہ ہم صبح اٹھیں یا نہ اٹھ پائیں، یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں، تاکہ صبح جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو رسول کونین کے فرمان کے مطابق گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک و صاف کر کے ہی دنیا سے رخصت فرمائے۔ اللہ رب کریم توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ مرنا سب کو ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں ابھی اور زندہ رہنے والا ہوں۔ ہم نے جوانوں کو دنیا سے جاتے دیکھا، ہم نے بزرگوں کو جاتے دیکھا، ہم نے پہلوانوں کو بھی جاتے دیکھا، ہم نے کمزوروں کو بھی جاتے دیکھا، ہم نے بستر پہ بیماروں کو موت کا انتظار کرتے کرتے لیٹے دیکھا ہے، لیکن تندرست انسان کا جنازہ ہم نے نکلتے دیکھا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم ابھی اور ہمارے پاس میں وقت ہے، زندگی اور وقت کسی کو مہلت نہیں دیتے ہیں، جب موت آئے گی تو حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اس لیے عقل مندی اسی کے اندر ہے کہ ہم ابھی اپنی عادت بنا لیں کہ جب بستر پہ جائیں سونے کے لیے تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے سوئیں، یا دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے ایک بار کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے ضرور توبہ کریں۔ اللہ رب کریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔